الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا آلنا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في خطابه العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبي وآدم معي والتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما أظهرتم ربوبية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پشیمانہ ہوں غم گساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے ہیں غم کے ماروں سے کہہ دو، مجھے بھاگ آئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، خلد کے تم سبزہ زاروں سے کہہ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہو چاند تاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دو ذرا 30 پاروں سے کہہ دو۔ اور میں ہوں ہاشمی میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، مہک اٹھا جہاں آ گیا باغ باں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے ہے گود آمنہ کی بھری، جس کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے مینارے گئے۔ دو جہاں میں حلیمہ کا ثانی کہاں، جس کی جھولی میں آئے ہیں دونوں جہاں، جس طرف بھی حلیمہ کی ناکہ گئی، ذرے راہوں کے بنتے ستارے گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے۔ دوستان محترم، ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے نبی اور رسول بھیجے تاکہ دنیا کو صراط مستقیم پر چلا سکیں، لوگوں کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال سکیں۔ تو مختلف ادوار میں مختلف قوموں پر نبی آئے، کہیں آدم علیہ السلام آئے، کہیں ابراہیم علیہ السلام آئے، کہیں نوح علیہ السلام آئے، کہیں موسیٰ علیہ السلام آئے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ مختلف قوموں پر مختلف نبی آتے رہے۔ ایک نبی آتا تھا دوسرے کی شریعت ختم ہو جاتی تھی۔ بیک وقت 4,000 انبیاء کرام بھی اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اللہ نے کسی کے آنے پر نہ کوئی احسان جتلایا، لیکن جب اپنے حبیب کو بھیجا، جب پیارے آقا نامدار کو بھیجا تو فرمایا اے مومنوں، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، تم پر اپنا محبوب بھیج کر۔ تو اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے،
ہوا نعمت، پانی نعمت، خوراک نعمت، انسان کے جسم کے اندر 10 ملین بیکٹیریز ہیں وہ نعمت، سیلز ہیں وہ نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت، ماں باپ نعمت، اولاد نعمت، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں تم پر ایک ہی ایسی نعمت عظمیٰ بھیج دیتا ہوں، اگر تم نے اس کو یاد کر لیا تو تم نے سب کو یاد کر لیا۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ تو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان ہو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کلام ہو اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جب کوئی پلنے والا ہی نہ ہوتا تو وہ کس کا رب ہوتا؟ یعنی اس نے اپنی ربوبیت کے ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو حضور کی آمد کے وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور۔ تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں اس نور کی برکت سے میں نے اپنے گھر مکہ میں بیت المقدس کے نظارے دیکھے، میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں جبریل امین آئے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، ایک جھنڈا انہوں نے بیت اللہ پر لگایا، ایک بیت المقدس پر لگایا، ایک میرے گھر کی چھت پر لگایا۔ تو میں اس نور کی برکت سے مشرق و مغرب میں ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے سمٹ کر میری چھت پر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاروں کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب کی آمد کے وقت ستاروں سے چراغاں کرایا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے قطار در قطار فرشتے نزول ہو رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی زبانیں ہل رہی تھیں۔ حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام میں لکھتا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، سلام فخر نوح انسانی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جتنے بھی ماؤں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب بیٹے پیدا ہوئے۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بے شمار پھل عطا کیا، جانور اتنا رزق ہوا کہ جانور جو ہے نا وہ صحت مند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کی عمر شریف جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ بھی وفات فرما گئے۔ تو پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ جب آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 25 سال کے قریب ہوئی تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی دن وہاں پر رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ جو ہیں وہ غریبوں کی پروری کرتے، لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو غار حرا میں پہلی وحی حضرت جبریل امین لے کر آپ پر آئے۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے وحی کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ
جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اس ذکر کو عام کر دو، تو آپ نے اہل قریش کو اکٹھا کیا، آپ نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر خطاب کیا کہ اے میری قوم، میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے ہیں، تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ سب نے فرمایا کہ آپ صادق الامین ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس اوڑ سے دشمن تم پر حملہ کرنے لگا ہے تو تم کیا مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو حقیقی طور پر مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، سچی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس تبلیغ کے بعد مکہ کے لوگ آپ کے سخت دشمن ہو گئے، انہوں نے طرح طرح کی آپ کو اذیتیں پہنچائی۔ کبھی آپ نماز پڑھتے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی جاتی تھی، کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ آپ کے جو غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر بھی جو ہے اتنے مظالم ڈھائے کہ ان میں سے آپ نے کچھ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جس وقت آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دف بجانے لگی، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہیں پر نعرے لگ رہے تھے، جا محمد جا محمد۔ مدینہ کی بچیاں وہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دان اللہ الہی۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، من ثنیات الوداع، وہ وداع کی گھاٹیاں جہاں سے ہم اپنے مسافروں کو رخصت کرتے ہیں اس کی اوٹ سے ہم پر 14ویں کا چاند نازل ہوا۔ واجب الشکر علینا، جس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا، ما دان اللہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا ہو اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ اور وہ مدینہ کی بچیاں پڑھ رہی تھی، سرکار نے فرمایا بچیوں تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تو وہ حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام میں کہتا ہے وہ بچیاں پڑھ رہی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو آپ نے فرمایا بچیوں تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو بچیوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی تم سے بڑی محبت ہے۔ تو آج سب حضرات آپ دیکھ لیں کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ زمین والوں سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے ہیں، آسمان والوں سے پوچھو وہ بھی یہی کہتے ہیں، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو آقا نامدار مدنی تاجدار وہ کسی کے ماننے کے محتاج نہیں تھے، جنہوں نے مانا انہوں نے اپنا نام بلند کیا، اپنا مقام بلند کیا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ماننے کا محتاج نہیں تھا۔ ابو بکر نے مانا صدیق اکبر کہلائے، عمر نے مانا فاروق اعظم کہلائے، عثمان نے مانا ذوالنورین کہلائے، علی خیبر شکن کہلائے، امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول کہلائے، ابو عبیدہ امین الامت کہلائے، زبیر بن عوان حواری الامت کہلائے، عبد القادر غوث اعظم کہلائے، معین الدین خواجہ اعظم کہلائے۔ تو ان لوگوں نے میرے نبی کی پیروی کر کے اپنا نام بلند کیا، اپنا مقام بلند کیا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کوئی ابو جہل کہلایا، کوئی ابو لہب کہلایا۔ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی کایا ہی پلٹ دی۔ جو لوگ ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہی درس تھا کہ ہم آقا کا میلاد بھی منائیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آقا جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ ہمیں اور تمہیں اللہ کے نزدیک کرنا، اللہ کی صفات بتانا، ہمیں اور تمہیں ایمان کی دولت دینا۔ اب لوگوں نے جو اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں
جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نبی کی نورانیت پہ بات کر رہا ہے، کوئی نبی کی بشریت پہ بات کر رہا ہے، کوئی علم غیب پر بات کر رہا ہے، انہیں سمجھ نہ آئی کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہمارا بھائی ہے، انہوں نے بھی جب کہا میرے آقا و مولا ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو کسی سے پوچھا جائے نا چچا کا کیا مقام ہے، تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چچا جو ہے نا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو ادب کا مقام دیکھیں، آپ فرماتے ہیں تو بڑے تو سرکار ہی ہیں، میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ تو صحابہ نے میرے نبی کا ادب بھی کر کے دکھایا اور میرے نبی سے محبت بھی کر کے دکھائی۔ اب ان لوگوں کو یہ نہ سمجھ لگی کہ یہ انہوں نے جب مکہ والوں نے یہی دیکھا کہ یہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پھرتے ہیں، انہیں یہ نظر نہ آیا کہ معراج کی رات نبیوں کے آگے بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ مکہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، انہیں یہ نظر نہ آیا کہ معراج کی رات آسمان پر بھی چلے تھے۔ اور بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سر کی جن آنکھوں سے حضور مخلوق کو دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے۔ کون ان کا شمار و قطار کر سکتا ہے؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باخدا خدا نہیں، مگر وہ پھر بھی خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ اے حلیمہ نہ بھید کھلا ہے یہ، نہ ہی چوں میں ہے نہ چراں میں یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو 1400 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر شخص نے محنت کی، شعراء کرام کے کلام ختم ہو گئے، سرکار کی تعریف ختم نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فلسفیوں نے اپنے رنگ سے انہیں پڑھا، علماء نے اپنے رنگ سے انہیں پڑھا، صوفیوں نے اپنے رنگ سے پڑھا۔ ہر شخص کے لیے ایک مکمل ذات تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ شعراء کرام نے بڑے بڑے کلام لکھے، لیکن آخر میں یہی ہو سکا۔ شیخ سعدی نے یہ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور آخر میں پھر یہ فرمایا بس کند سعدی ناتواں علیک النبی صلاۃ و سلام۔ اسی طرح کسی نے یوں فرما دیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیب لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اعلیٰ حضرت کا اپنا ہی ذوق تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدحتان حبیب، پھر تجھ میں کب ہے کہ کرے بیاں عطرت رسول اللہ کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جان تک دے دو کرو نہ پیروی ابلیس کی، جہاں میں زندہ رہنے کی یہی تدبیر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جو آقا کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی۔ جس نے آقا کی پیروی کی زمانے کا استاد کہلایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے تو بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا بچپن یاد آ گیا، میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور 4 اونٹ جو ہے نا وہ قطار میں نہیں لگتے تھے، تو میرے والد مجھے مارتا تھا کہ ایک عرب کا بیٹا ہو کر جو ہے نا اونٹ لائن میں نہیں لگتے۔ آج جو ہے نا 22 لاکھ مربع میل کا حکومت ہے، انسان بھی قطار میں ہے، جانور بھی قطار میں ہے۔ فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سب اس کالی کملی والے کا کمال ہے، یہ ان کے غلام ہو گئے، کائنات ان کی غلام ہو گئی۔ تو میرے دوستو خوشیاں مناؤ، سب کچھ کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھو وہ آقا کس مقصد کے لیے آیا تھا، اس مقصد کے لیے آیا، اس مقصد کو بھی مد نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔